السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گرامی قدر محترم جناب سامعین صاحب، آپ سب کو یہ علم ہے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور شعبان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اور نام نہاد مسلمانوں کے کیا اعمال ہیں، اس کا تھوڑا سا جائزہ لینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیمات دیں کہ یکم شعبان سے 15 شعبان تک کثرت سے نفلی روزے رکھو، جس کی جتنی حیثیت ہو، اور رکھنے بھی چاہیے۔ کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عام مسلمان ان 2 مہینوں کے درمیان والا مہینہ، یعنی رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ شعبان کا مہینہ، اس میں لوگ بہت غفلت برتتے ہیں، توجہ نہیں ہے۔ کس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ آنے والا رمضان کا مہینہ جس میں فرضی روزے رکھنے ہیں، اس میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس کی پریکٹس کے لیے جو سال بھر روزے نہیں رکھتے چلے آ رہے ہیں، ان 15 دنوں میں یکم شعبان سے 15 شعبان تک جتنے ہو سکیں نفلی روزے رکھیں، تاکہ تیاری ہو جائے اور جو سابقہ گناہ تھے وہ پہلے سے دھل جائیں، تاکہ آنے والے مہینے میں ذرہ برابر بھی نیکی ہو تو احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ یہ اس کا لاجک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود، آپ نے بھی کثرت سے روزے رکھے ہیں اور امت کو حکم دیا ہے 15 شعبان تک کا، بلکہ یہاں تک فرما دیا ایک وہ شخص کہ جو مثال کے طور پہ ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتا چلا آ رہا تھا، وہ 15 شعبان کے بعد رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن جو نہیں رکھ رہا تھا اس کے لیے کہہ دیا کہ وہ 15 شعبان تک روزے رکھے، اس کے بعد نہ رکھے، اس لیے کہ مسلسل روزے رکھتے چلے جانے سے کہیں رمضان کے فرضی روزوں میں کوتاہی کمی واقع نہ ہو جائے۔ آج کا مسلمان نام نہاد یکم شعبان سے 14 شعبان تک کوئی روزہ نہیں، 15 شعبان کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شب برات کا روزہ، یہ بدعت والا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 15 شعبان کی تخصیص کر کے روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ بعض لوگ 14 اور 15 کا روزہ کہ پوری زندگی ہر سال انہوں نے یکم شعبان سے لے کے 13 شعبان تک کوئی روزہ نہیں رکھنا، تخصیص کی ہوئی ہے 14 اور 15 کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ تخصیص کر دینا شرعاً ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ کہ جی ہم ایام 20 کا روزہ رکھ رہے ہیں شعبان میں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ نے اس کے علاوہ اور مہینوں میں ایام 20 کے روزے رکھتے چلے آئے؟ سال بھر تو آپ کو ایام 20 یاد نہیں آیا، آپ کو ایام 20 یاد آیا تو صرف شعبان میں یاد آیا۔ یہ تخصیص کر دینا ایام 20 کو شعبان کے ساتھ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص نہیں کی، یہ گویا کہ دین اسلام کا مقابلہ اور مخالفت کرنی ہو گئی۔ آپ یکم شعبان سے روزہ رکھتے چلے آئیے، اس میں 13 بھی آ گئی، 14 بھی آ گئی، 15 بھی آ گئی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ ہر سال صرف شعبان کے مہینے میں 13، 14، 15 ایام 20 یاد آتے ہیں، اس کے علاوہ یاد نہیں آتے، تو یہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اصل چیز یہی ہے، یکم شعبان سے آپ نے ایک آدھ روزہ رکھا، پھر چھوڑا، پھر رکھا، پھر چھوڑا، پھر رکھا، اسی کے اندر آپ کی 14 اور 15 بھی آ گئی، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی عمدہ بات ہے، لیکن باقی ایام کو بالکل بھلا کر اور صرف شعبان کے مہینے میں ایام 20 کی تخصیص کر دینا، یا شعبان کے مہینے میں 14 اور 15 کی تخصیص کر دینا، یا شعبان کے مہینے میں صرف 15 کی تخصیص کر دینا، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایام سرر کے جو ہے والی روایت، اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ صرف 14، 15 کا روزہ رکھو، وہاں تو پھر مہینے کا شروع بھی اور درمیان بھی احتمالات آ گئے اس کے اندر، اور پھر خاص طور پہ جو لوگ بدعتی طور پر
انہوں نے تخصیص کر کے روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی تو ہم نے مخالفت کرنی ہے نا، ان کی مشابہت نہیں کرنی۔ لہذا ہر نیکی کرتے ہوئے یہ دیکھ لیا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حکم ثابت ہے وہ ہم کریں، اور جو حکم ثابت نہیں معاشرے میں جو پھیلا ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور محفوظ رکھیں۔